السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ گزشتہ دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے سورۃ الحجرات شروع کی تھی، اور سورۃ الحجرات کی ابتدائی کچھ باتیں وہ ہو گئی تھیں، اور کچھ شان نزول کے اوپر بات ہو گئی تھی، اور آیت نمبر 1 کا 5 کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے بیان کر لیا تھا۔ آج جو ہمارے پاس آیت ہے، آج ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی صرف آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم میسج دے رہا ہے، ایک عظیم پیغام دے رہا ہے، ایک بڑی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ چیز انسانوں کے اندر بہت عام ہو چکی ہے، اور بہت سے کہوں تو اکثر لڑائی جھگڑوں کا سبب، اکثر مسائل کا سبب، اکثر ناراضگیوں کا سبب، اکثر فساد کا سبب یہی وہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور یہ دوسرے معاملات پیدا ہوتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ چیز اپنے اندر سے نکال لو تو بہت سارے معاملات حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بہت بڑا حکم اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، تمہارے پاس کوئی گناہ گار، کوئی ایسا ہی بیکار سا بندہ، یعنی اس طرح کا بندہ آ جائے جس کے بارے میں تمہاری رائے کوئی اچھی نہ ہو، جس کو لوگ اچھا نہ سمجھتے ہوں، فرمایا ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، کوئی بات لے کر، تو حکم ہوا فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرو، معلومات کر لیا کرو کہ کیا یہ خبر جو میرے پاس یہ بندہ لے کر آیا ہے یا یہ بندی لے کر آئی ہے، تو کیا یہ خبر کہاں تک درست ہے، یہ خبر کہاں تک صحیح ہے۔ تو حکم بڑا پیارا دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے
کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق ہو یا کوئی بھی انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فرمایا فتبینوا، بس اس کی کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ ابتدائی طور پر تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک قوم کی طرف روانہ کیا تھا کہ آپ جائیں اور وہاں سے اس قوم والوں سے کچھ زکوٰۃ کی رقم اکٹھے کر کے لے کر آئیں۔ ایک یہ طویل قصہ ہے، میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ ایک قوم ہے، اس قوم کی طرف جاؤ اور وہاں سے کچھ زکوٰۃ وہاں پہ ان لوگوں نے اکٹھے کی ہے، ان سے زکوٰۃ لے کر آ جاؤ۔ یہ وہاں سے روانہ ہو گئے، چلے گئے زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، ان کی اس قوم والے سے کوئی دشمنی تھی، کوئی مسائل تھے۔ تو جن کو آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ وہاں اس قوم میں گئے نہیں، بلکہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس قوم میں جاتا ہوں اور میرے وہاں کے معاملات تھوڑے خراب ہیں، لڑائی جھگڑے کی والی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں کے لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی مجھے مار دے یا کوئی اس طرح کی معاملات ہو جس سے میں پھنس جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں گئے نہیں، بلکہ وہاں سے جانے سے بغیر یہ دوبارہ آپ علیہ السلام کے پاس گھوم کر آ گئے اور کہنے لگے آ کر کہ میں وہاں گیا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے زکوٰۃ نہیں دی اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ یہاں پر آ کر انہوں نے غلط بات کی، کیونکہ یہ گئے ہی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ آیا کہ یہ ان قوم والوں نے یہ ایک تو زکوٰۃ نہیں دی، اوپر سے انہوں نے قتل کی بات کی، اس طرح کی باتیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ بھائی ایک لشکر تیار کرو، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے، ان سے جا کے لڑائی کرنی ہے۔ کہ انہوں نے یہ بات کی کیسے؟ ایک تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، وعدہ ہوا تھا کہ زکوٰۃ دیں گے اور زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کے فرض کا انکار کر رہے ہیں، اوپر سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا یا ارادہ کیا روانہ کرنے کا کہ آپ جائے وہاں سے جا کے دیکھیں، بات کریں کیا معاملات ہیں۔ خیر یہ لشکر وہاں پہنچا، جب وہاں پہ بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ جن کو آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو وہاں پہنچے ہی نہیں، وہ تو وہاں گئے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جس شخص کو آپ نے بھیجا، یہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے کسی کے زکوٰۃ کا انکار کریں گے اور ہم کیسے کسی کو قتل کا منصوبہ بنائیں گے، یہ شخص تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ ایسا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ سے غلط بات کی تھی، جھوٹ بولا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو یہ معاملات ہوں گے، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور تمام لوگوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ آئی بات یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ تو آج اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کی کیا ضرورت ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کا کوئی خاندانی سسٹم ہے، ہمارا کوئی خاندانی سسٹم ہے، کوئی فیملی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، آج اگر ہم اٹھا کے اپنے اپنے خاندانوں کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں، اپنی فیملیوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں، اپنے معاملات کے اندر نظر ڈالیں، تو وہاں اگر کہیں لڑائی جھگڑا اگر ہمیں نظر آتا ہے، کہیں بات کا مسئلہ نظر آتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ایک یہی نظر آئے گی کہ اس نے اس کو ایسا بولا، اس نے اس کو ایسا بولا۔
یہی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں جنم لیتی ہیں، پھر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جس بنیاد پر جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، کسی نے کسی کو غلط بولا ہوتا ہے، کسی کے متعلق ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے متعلق ایسا بولا، ہم جب یقین کر لیتے ہیں تو ہمارا معاملات وہاں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زبردست آیات ہمارے لیے ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی بھی تو اس شخص کو چاہیے کہ کوئی بھی خبر اس کے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیے۔ جب انسان تحقیق کر لے گا، اس بات کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے، تو وہ معاملات وہیں ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اس کے اندر اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر کوئی خبر کوئی شخص لے کر آتا ہے تو اس کے بارے میں ایک دوسرے سے معلومات کر لیں کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آج موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسیجز آ جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت احادیث کے نام پر یا اسلامی پیغامات کے نام پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسج ہوتے ہیں کہ بات تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، باتیں کہیں اور سے آپ علیہ السلام سے بات جوڑی ہوئی ہوتی ہیں حالانکہ وہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً سے اس کو کیا کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا حکم یہ بالکل غلط کام کرتے ہیں کہ ہم کسی کی چیز کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے اور آگے کوئی بات پھیلا دیتے۔ ہمارے پاس کوئی خبر آئی کہ یہاں اس گھر میں ایسا واقعہ ہوا، ہمیں تو چاہیے کہ ہم معاملات کریں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس بات کو فوراً سے آگے پھیلا دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو ہم تک جو خبر پہنچی تھی وہ تو جھوٹ پہنچی تھی، غلط پہنچی تھی۔ اس کے اندر سب سے بڑا عمل دخل ہمارا میڈیا کا ہے۔ میڈیا کے پاس کوئی بھی بات آتی ہے وہ فوراً سے آگے کیا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چل جائے تو یہ خبر تو جھوٹی تھی، یہ خبر تو غلط تھی۔ تو یہ چیز بہت بڑا حکم، بہت بڑا پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی بندہ ایسا آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں معلومات کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر پہنچی ہو اور تم اس کو آگے پھیلا دو۔ آگے کیا فرمایا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فاسق فاجر تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا اور ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی نقصان کر بیٹھو، کسی قوم کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے کوئی نقصان کر بیٹھو، کسی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر کے بیٹھو۔ فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور ایسا نہ ہو جب تم نقصان کرو تو اس کے بعد پھر تمہیں اس کے بارے میں شرمندگی محسوس ہو۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے، غلط بات ہوتی ہے، ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، پھر جب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بات تو ایسی نہیں ہے اور جس کے متعلق ہم نے بات پھیلائی ہوتی ہے اور اس کا سامنا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس نے میرے متعلق یہ بات پھیلائی ہے، تو ہماری کیسی حالت ہو جاتی ہے، ہم کیسے شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم نے اس کے بارے میں جھوٹ دوسروں کو بتایا، حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ پھر ہم اس کو اپنے غلطی تو مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی مانیں گے نہیں۔ آج جو سب سے بڑا فساد کا جڑ، جو فساد مچنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی آپ گھر ہے، میاں بیوی معاملہ ہے، اگر آپس کے اندر کوئی تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اگر
شوہر اگر خدا نہ خواستہ اگر شوہر غلطی پر ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ شوہر غلطی نہیں مانتا. اسی طرح بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اگر غلطی پر ہے بیوی سوری بول دے، ماں سوری آگے بڑھ کے بول دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کہیں کبھی کسی صورت لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی صورت معاملات خراب نہیں ہوں گے. آج جو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی غلطی نہیں مانتا. انسان اگر اپنی غلطی ماننا شروع ہو جائے، آگے بڑھ کے سوری کر لے، تو وہاں پہ معاملات ختم ہو جائیں گے، محبتیں وہاں پہ پیدا ہوں گی. تو فرمایا کہ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے. تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی، آپ علیہ السلام اس کے اوپر، اس قوم کے اوپر حملے کے لیے جا رہے ہیں. خدا اگر یہ بات معلوم نہیں چلتی کہ یہ بات غلط ہے تو کیا ہوتا، قتل و غارت والا معاملہ ہو جاتا، ایک طریقے سے معاملات خراب ہو جاتے. تو فرمایا کہ ایک بڑی معاملات میں پڑ جاتے، بڑے نقصان میں پہنچ جاتے. تو اسی طرح انسان، ہم بھی اگر اسی طرح کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے پاس کوئی خبر غلط آئی، ہم نے کسی سے غلط بات، کسی کے متعلق غلط بات سنی، ہم نے پھیلا دی. اب پھیلانے کے بعد کیا ہوا، اب معاملات ہمارے خراب ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، خاندانی نظام ختم ہوا. پھر ہم نے کیا ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے تو ہم نے کیا کیا، اپنا ہی نقصان کر لیا، ایک دوسرے کا نقصان، خاندانوں کے اندر دراڑ پڑ گئی. وجہ کیا تھی، ایک جھوٹی خبر آئی تھی، اس کے اوپر ہم نے یقین کر لیا تھا یہ معاملہ. اس کے بعد پھر اس غلطی کو سدھارنا بھی چاہو، کیونکہ اب سامنے والا بھی، اب ہم نے غلط کی ہے تو سامنے والا بھی کوئی شریف نہیں ہے، وہ اس سے آگے، تو وہ اس کی کیا ہوتی کہ تم نے یہ بات کی کیسے، غلط کیسے کیوں کی، تو نہ وہ معافی مانگے گا، نہ آپ معافی مانگو گے تو نہ سامنے والا معاف کرے گا، یا تو آپ معافی نہیں مانگو گے. تو معاملہ سامنے والے سے بھی خراب ہوتا ہے اور اپنے پاس سے بھی خراب ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے معاملات جب چلیں گے صحیح سے تو یہ ساری باتیں ٹھیک چلیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا حکم ہو گیا کہ جب انسان کے پاس کوئی خبر آ جائے، کوئی ایسا میسج آ جائے، کوئی ایسا پیغام آ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو، اس بات کو تحقیق کر لے، اس کو جانچ لے، لوگوں سے پوچھ لے کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں، غلط ہے، پھر اس کو آگے پھیلائے، پھر اس کو آگے کرے. اور اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو حتی الامکان اس کو دبانے کی کوشش کرو، اس کو چھپانے کی کوشش کرو. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ایک تو ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کے اندر لگتے ہیں باقاعدہ، کہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے اس سے متعلق جو برائی، پھر ہم اس کو پھیلائیں، پھر اس کو ہٹ کریں، پھر اس کو ہم بلیک میل کریں دوسرے طریقوں سے. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے کہ ایک تو ہم ٹو میں لگتے ہیں کہ سامنے والے کے کوئی غلط بات اس کی میرے پاس پہنچ جائے. اسلام کا حکم ہوا کہ اگر کسی ذرائع سے اگر تمہارے پاس کسی کی غلط بات آ بھی جائے تو اس کو چھپاؤ، اس کو الگ سے رکھو، اس کو دوسروں کو مت بتاؤ. اور ہمارا کیا ہے، ہم باقاعدہ ان کی غلط بات نکالنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی یہاں پہ جج بنا ہوا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے. اپنے اندر کسی کو کوئی غلطی نظر نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے جب سے انسانوں کے اپنے اندر غلطیاں نظر آ جائیں گی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، سارے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے، خاندانی نظام بہترین بن جائے گا، رشتہ داری بحال ہو جائے گی. جو آج رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات کے اوپر ہماری نظریں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا حکم ہے کہ اس سے انسان کا خاندانی نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے. دوست و احباب کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو اچھا، اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ فتبینوا والی، ایسے تو جھوٹ بولنا قطعی حرام ہے. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی لعنت اللہ علی القاذبین، کاذبین کے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن ایک جگہ پر جھوٹ بولنا شریعت نے کہا کہ جائز ہے، بولو، اور اس جھوٹ بولنے کا آپ کو ثواب ملے گا. فرمایا وہ کون سی جگہ ہے کہ جب کسی دو مسلمانوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملات خراب ہو جائیں، تو ایک دوسرے کو ملانے کے لیے، ایک دوسرے کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ اس شخص کو جا کے بولو کہ بھائی وہ جس شخص کے بارے میں آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں نا،
وہ آپ کے بارے میں ایسی سی تعریفیں کر رہا تھا، آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد کر رہا تھا، حالانکہ اس نے اچھے الفاظوں سے یاد نہیں کیا، لیکن آپ آپس میں محبت صلح کرنے کے لیے آپ واپس جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس نے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا تھا، آپ کی تعریف کر رہے تھے وہ، تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ یار میں تو اس سے لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھا ہوں، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے. اور اسی طرح اس شخص کے پاس جائے اور اس شخص کو جا کے بولے کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، حالانکہ کوئی تعریف نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ جھوٹ بولے، آپ نے جھوٹ بولا، یہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے تھے. تو جب یہ دو باتیں آئے گی تو آپس کیا ہوگی؟ صلح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی. اور آپ نے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ صلح ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور اس جھوٹ بولنے پر آپ کو اجر بھی ملے گا. تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ، لیکن جب کسی دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے، آپس میں دو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا بھی لے رہا ہے نا، پھر بھی شریعت کہتی کہ بولو جھوٹ اجازت. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ بہت بڑا حکم مل گیا کہ ہمارا جو خاندانی نظام جو تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم جو تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی اور اس بات کو نہ تحقیق کی کہ وہ بات ٹھیک ہے غلط ہے. آنے والا جس نے وہ مجھے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے، وہ غلط کی ہے صحیح کی ہے، کسی نے جھوٹ تو آ کے نہیں بولا، کسی نے فساد مچانے کی تو کوشش نہیں کی، ہم اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہیں سے خاندانی نظام، رشتہ داری ساری تباہ و برباد ہونا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا حکم قرآن مجید سورہ حجرات سے ہمیں ملتا ہے کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو، اس بات پر یقین کر لو، اور اس بات پہ یقین کرنے کی وجہ سے کسی بڑے مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی بڑے نقصان میں پھنس جاؤ، اور پھر بعد میں تمہیں اس کے اوپر کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے. تو یہ ایک بڑا حکم سورہ حجرات سے ملا. آج ہم نے ایک ہی آیت کو ہم نے رکھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑا حکم ہے. آج ہمارا سارے معاملات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا اور اس کو آپس میں یقین کر لینا اور آگے پھیلانا، یہ بہت بڑی خرابی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ یہ خرابی قرآن کے حکم کے مطابق اس کو دور کی جائے. اور پھر جو معاملات ہیں، کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے، ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بری خبر آئے تو اس کو چھپائیں، اس کو ہٹائیں، اس کو اوپر زیادہ غور نہ کریں. کوئی کسی کے متعلق غلط خبر آئے تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں حتی الامکان، اور اگر نہیں بھی چھپا رہے تو اس کی تحقیق تو کم از کم کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے، نہ تحقیق نہ کچھ، کہاں سے آئی کس نے کہی کچھ نہیں پتا، بس خبر آئی ٹھک کر کے آگے پھیلا دی، کوئی میسیج آیا ٹھک کر کے آگے پھیلا دیا. یہ اس بہت بڑی وجہ ہے کہ انسانوں کا پھر معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں. تو آج ہم نے آیت نمبر 6 پر سورہ حجرات کی بات کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حکم ہمیں اس آیت سے ملتا ہے، اس آیت پر غور کرنے کی توجہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی کچھ تشریح باقی ہے، کہ ارکان اسلام سے متعلق ایک حدیث تھی کہ آپ علیہ السلام کا فرمان تھا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو آخری رسول و پیغمبر ماننا. دوسرے نمبر پہ فرمایا تھا وہ اقام الصلاح، نماز کو قائم کرنا. تیسرے نمبر پہ فرمایا تھا زکوٰۃ کو ادا کرنا. چوتھے نمبر پہ فرمایا تھا حج کو ادا کرنا. اسی طرح آخری جو نمبر تھا، 5واں نمبر تھا، وہ تھا اس کا مطلب تھا کہ رمضان کے روزے رکھنا. تو اس حدیث کے اوپر کافی بات ہو گئی تھی. اس کی ایک تشریح باقی تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو آخری نبی ماننا، ایک. نمبر 2 نماز کو قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرنا. نمبر 4 حج کو ادا کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صرف اسلام کے اندر صرف یہ 5 چیزیں تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہے اسلام کے اندر.
جیسے اسلام کے اندر ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کا رکن ہے. اسی طرح جھوٹ نہیں بولنا، اسی طرح حقوق العباد کا خیال رکھنا، اسی طرح عبادت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت سے اس میں اندر ہے، جیسے جہاد کا کرنا. اسی طرح اور بھی بہت ساری صدقات کا ادا کرنا. یہ ساری چیزیں بھی اسلام کے اندر ہے. تو اسلام نے یہاں پر صرف 5 چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ یہ صرف 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد، ارکان اسلام 5 چیزیں ہیں. تو کیا اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ بس یہ 5 چیزوں پر عمل کر لو معاملات صحیح رہیں گے، آپ پکے سچے مسلمان ہیں، بھلے آپ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہیں، آپ ساری زندگی بس زبانی کرتے رہیں، آپ ساری زندگی رشتہ داری کو توڑتے رہیں، ہاں 5 چیزوں پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ پکے ٹھکے مسلمان ہیں، کیونکہ حدیث میں 5 ارکان کے بارے میں آیا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے. کہ اس کو اب میں اس طرح مثال سے سمجھاؤں، ان 5 چیزوں کو اسلام کا ستون کہا جاتا ہے. اور بنیا سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے، جو حدیث کے اندر لفظ آیا بنی علی الاسلام، کہ اسلام کے ستون جو ہے نا وہ 5 ہیں. اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا، جو ابتدائی چیزیں ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے. تو فرمایا یہ ابتدائی چیزیں ہیں، یہ اسلام کا بیس ہے. کوئی شخص بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے اس کو کوئی پلرز بنانے پڑیں گے، اس کو ستون بنانے پڑیں گے، پھر اس کے اوپر وہ چھت کھڑی کرے گا. اگر وداؤٹ ستون کے، وداؤٹ پلرز کے اگر وہ چھت کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی زندگی میں چھت کھڑی نہیں ہوگی، چھت نیچے گر جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے. تو دراصل یہ اسلام کی جو چھت ہے، اسلام جو ہے وہ ان 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ ہے اصل بات، کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کھڑا ہوا ہے. اس میں سے ایک ستون بھی اگر گرے گا تو اسلام کی چھت گر جائے گی. اسی طرح جب ہم مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے اندر صرف ہم چھت تو نہیں کھڑی کرتے، صرف پلرز بنا دیا اور چھت کھڑی کر دی تو کیا مطلب ہے اس مکان میں ہم رہ سکتے ہیں؟ اس مکان میں ہم رہائش اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں اختیار کر سکتے. ہر عقل مند شخص یہ کہے گا کہ جب تک اس کے اندر آپ باتھ روم نہیں بنائیں گے، جب تک اس کے اندر آپ واش روم نہیں بنائیں گے، کچن نہیں بنائیں گے، رومز نہیں بنائیں گے، جو ضروریات زندگی کے سامان ہے وہ چیز اس گھر میں نہیں شامل کریں گے، تب تک آپ کا اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتے. جب تک اس گھر میں روم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں رہو گے؟ جب تک اس گھر میں واش روم ہی نہیں ہوگا آپ کہاں رہیں گے؟ جب تک اس گھر میں کچن ہی نہیں ہوگا تو آپ کہاں رہیں گے؟ تو یہ چیز بنیادی چیزیں ہیں گھروں کی. تب انسان جب اس کے اندر یہ چیز اساس چیزیں آ جاتی ہیں، تب انسان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر رہنے کے قابل ہوتا ہے، وہ گھر رہنے کے قابل بن جاتا ہے. اسی طرح یہ اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا لیکن مکمل اسلام نہیں بنا. جیسے مکمل گھر نہیں بنا، اس طرح مکمل اسلام نہیں بنا. مکمل اسلام کب ہوگا؟ جب اس گھر کے اندر، اسلام کے گھر کے اندر، جب ہم سچائی کو بھی لے کر آئیں گے، جب اس کے اندر حقوق العباد کو بھی لے کر آئیں گے، جب اس کے اندر جہاد کو بھی لے کر آئیں گے، جب اس کے اندر ایک دوسرے سے اخلاق و محبت کو لے کر آئیں گے، جس کے اندر فرما برداری، والدین کی فرما برداری کو اس کے اندر شامل کریں گے، جب یہ ساری جو اسلام کے جو 77 رکن ہے، جس کے اندر فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کے 70 شعبے ہیں. پہلا شعبہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اور سب سے آخری شعبہ یہ ہے کہ کسی راستے سے چلتے ہوئے کسی کنکر کو ہٹا دینا، اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اس سے تکلیف پہنچے. تو یہ 70 شعبے ہیں اسلام کے. تو یہ جب 70 شعبے اسلام کے اندر شامل ہوں گے، یعنی ہمارے اندر وہ 70 شعبے ہمارے اندر پیدا ہوں گے، تب ہمارے اندر مکمل اسلام آئے گا. اگر صرف 5 چیزوں پر چلنے سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل اسلام پہ چل رہا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کا خام خیال ہے کہ یہ مکمل اسلام نہیں ہے. جب تب اسلام کے اندر، اور اسلام کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہ اسلام کی یہ چیز لے لی، یہ چیز چھوڑ دی. اسلام کے ان چیزوں کو، نماز تو پڑھ لیا، روزوں کو چھوڑ دیا، نہیں. اس طرح اسلام کا زکوٰۃ لے لیا اور حج کو چھوڑ دیا، نہیں. جب انسان ساری چیزوں کو لے گا، جھوٹ سے بچے گا،
غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، اخلاق اندر اپنے اچھے اخلاق پیدا کرے گا، والدین کی فرمانبرداری اپنے اندر لے کر آئے گا، ایک دوسرے کا احترام، حقوق العباد کا خیال رکھے، ان ساری چیزوں پر جب چلے گا تب ہوگا مکمل اسلام، تب مکمل اسلام پہ چلے گا۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، یہ اسلام کے 5 بیس ہیں، اگر اس میں سے کوئی کمی اختیار کرتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن مکمل مسلمان کب بنے گا انسان؟ جب ان 5 چیزوں کے علاوہ اور بھی جو اسلام کی خصوصیات ہیں، اسلام کے شعبے ہیں، وہ جب تک وہ اسلام کی شعبے اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، تب تک وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ تشریح رہ گئی تھی کل، جو آج آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسلام کے تمام شعبوں پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ پھر بھی ہمیں انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے۔ کوشش پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے تو نتائج بھی اچھے آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم پر نتائج بھی اچھے نہیں آتے۔ تو کل ہم نے نماز سے متعلق التحیات کے اوپر بات کی تھی۔ التحیات کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیجیے کہ التحیات کب آپ آئی، پھر آپ علیہ السلام نے پھر اس التحیات کو نماز کے اندر جوڑ دیا کہ اس کو جب تشہد میں انسان بیٹھے، التحیات میں جب بیٹھے تو اس موقع پر اس التحیات کو پڑھے۔ التحیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر التحیات کے اندر ایک چیز کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم اشہد اللہ پر پہنچتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اوپر ہمیں سیدھے انگلی کی شہادت کی انگلی اٹھانی ہوتی ہے، اور یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اشہد اللہ کے موقع پر انگلی اٹھاتے تھے، اور الا اللہ کے اوپر پھر انگلی کو نیچے کر دیتے تھے۔ انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اشہد اللہ پر اٹھائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور الا اللہ پر جب پہنچے گا تو نیچے رکھ دے گا۔ اچھا، یہ انگلی جیسے اٹھائے گا تو رکھے گا بھی تو اسی حالت پہ رکھے گا، ہاتھ مکمل کھولے گا نہیں۔ مطلب انگلی جو ہے، جو اصل طریقہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پہ کوئی پکچر کا کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا تو میں دکھاتا، لیکن میں ایسے ہی سمجھا رہا ہوں کہ انگلی اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ 3 انگلیوں کا کام ہوتا ہے، ایک انگوٹھا اور شروع کی 2 انگلیاں، باقی جو آخری 2 انگلیاں ہیں وہ بند رہیں گی۔ آخری 2 انگلیاں بند رہیں گی، انگوٹھے سے، اور جو شہادت کی انگلی ہے اس کے برابر والی انگلی جس کو ہم بیچ کی انگلی کہتے ہیں، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کو پکڑ کے ہم سرکل بنا لیں گے۔ سرکل بنانے کے بعد آخری کی جو 2 انگلی ہے وہ بند کر لیں گے، اور اس کے بعد سرکل بنانے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، اور پھر الا اللہ کے اوپر نیچے رکھ لیں گے۔ تو اور اسی نیچے رکھیں گے تو اسی حالت پہ چھوڑ دیں گے، اس کو ہاتھ کو کھولیں گے نہیں، بلکہ انگلی جو ہے اسی حالت پہ اٹھی رہے گی، اور بس تھوڑا سا اٹھانے کے بعد تھوڑا نیچے کر دیں گے، نیچے لے آئیں گے۔ تو یہ اینڈ تک جب تک ہم سلام نہیں پھیر لیتے اس وقت تک یہ شہادت کی انگلی اسی حالت پر رہے گی۔ یہ ہے شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ۔ اس کے اندر عورت اور مرد دونوں ایک جیسے ہیں، سیم ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بعد میں پوچھا جا سکتا ہے، میں کوشش کروں گا اس کو پکچر دے کر پکچر سے آپ کی سمجھا دوں کہ یہ ہے اس کا طریقہ اصل۔ خیر، اب اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں التحیات کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف یہ آپ علیہ السلام کے اوپر، درود شریف کا مقصد آپ علیہ السلام کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے آل کے لیے دعا کرنی ہے، اس پر اللہ کی رحمت بھیجنی ہے ان کے اوپر، اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں۔ اور درود بہت سے قسموں کا ہوتا ہے، سب سے چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے، لیکن نماز کے اندر جو درود شریف پڑھی جائے گی وہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھی جائے گی، جو مشہور، جو بڑی، سب سے بڑی درود شریف کہلاتی ہے، اور جس کو درود ابراہیمی کا نام دیا گیا۔
تو وہ درود شریف نماز کے اندر، ایسے عام طور پر تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر جو درود شریف پڑھنا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد علیہ السلام پر، وعلی آل محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ آپ کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، اس میں آپ کے صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، یہ سارے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، تو آل کے اندر سب آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے آل پر، آپ کے اسپیشلی اہل بیت پر بھی اور تمام صحابہ کرام پر بھی کیا نازل فرما؟ رحمت نازل فرما۔ کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی تھی نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اور جیسے وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر بھی کیا نازل فرما؟ رحمت نازل فرما۔ انکا حمید مجید، بے شک آپ ہی تعریف کے لائق ہیں اور بہت بزرگی والے ہیں، کہ اے اللہ آپ ہی تعریف کے لائق ہیں اور مجید ہیں، یعنی بزرگی والے ہیں، سب سے عظیم ہیں، بڑے ہیں۔ آگے فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، وہاں رحمت تھا اوپر والے میں، نیچے والے میں برکت ہے، کہ اے اللہ تو آپ برکت نازل فرما محمد علیہ السلام پر، وعلی آل محمد، اور محمد علیہ السلام کی آل پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے صحابہ کرام پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت نازل فرمائی، وعلی آل ابراہیم، اور جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی اور ان پر بھی برکت نازل فرما۔ انک حمید مجید، بے شک آپ سب سے زیادہ تعریف کے لائق، حمد کے لائق اور مجید اور بزرگی والے ہیں۔ یہ درود شریف آپ نے مکمل التحیات کے بعد یہ درود شریف کو پڑھنا ہے، اور درود شریف کے بعد ایک دعا اور پڑھنی ہے۔ اس کے اندر ہم بہت ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر خیال ہو کہ وہ دعا وہ ہو جو نماز کے اندر وہ قرآن سے ثابت ہو، قرآن سے جو دعا ثابت ہے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے اندر سب سے بہترین جو دعا ہے، جو ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہے، نہیں یاد ہے تو اس دعا کو لازمی یاد کر لیں، یہ بہت بہترین دعا ہے، اور اسی دعا کو پڑھا کریں درود شریف کے بعد۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بہت عظیم دعا ہے، اس کے علاوہ بھی اس دعا کو پڑھا کریں وقتاً فوقتاً، اس کے معنی بہت زبردست ہیں، اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اگر اس پر یہ دعا اگر قبول ہو گئی نا، معاملہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، مجھے نماز کا پڑھنے والا بنا دے، مجھے نماز کا پابندی کرنے والا بنا دے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کو نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے تو اس کے سارے معاملات تو ایسے ہی آسان ہو جائیں گے، ایسے ہی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نمازوں سے انسانوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں، مستقل مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو یہاں پر فرمایا، یہاں سے اس دعا سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ انسان کو صرف اپنے لیے نہیں، اگر انسان اپنے لیے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے بچے بھی نیک بنے، اس کے بچے بھی اچھے بنے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر صرف میں نیک نہیں بنوں، میرے بچے بھی اچھے بنے، کیونکہ میرے بچے میری پہچان ہے۔ میرے بچے اگر اچھا کام کریں گے، میرے بچے اگر اچھے باتیں کریں گے، تو دراصل تعریف بچوں کی تو ہوگی، والدین کی بھی تعریف ہوگی کہ والدین نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، والدین نے کتنے ان کے اچھے تعلیم کا ان کا انتظام کیا ہے۔ اگر بچے نماز پڑھیں گے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ والدین کتنے نیک ہے، کہ بچے اتنے نماز پڑھتے ہیں تو والدین بھی ماشاءاللہ ان کے نیک ہوں گے تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو والدین کا اچھا ہونا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، ساری چیزیں آ جائیں،
لیکن والدین ساری وہی کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ساری وہی غلط کام کر رہے ہیں. تو جو ایک بات اس کے اندر یہ نوٹ کریں، یہ لکھ لیں کہ جو بچہ آپ کی بات زیادہ، آپ کی بات کم سنتا ہے، آپ کو دیکھتا زیادہ ہے. بچہ ان چیزوں کو زیادہ فالو کرتا ہے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. آپ اس کو 100 نصیحتیں کر دیں، آپ کی 100 نصیحتوں پر ایک نصیحت پر بھی وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن جو آپ کا عمل ہوگا اس کے اوپر وہ بچہ 100% یقین کرے گا. یہ بالکل لکھی پکی ٹھکی بات ہے کہ انسان کے والدین جو کریں گے بچہ ویسے ہی کرے گا. باتوں کا عمل، باتوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، منع نہیں کہ باتوں کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو فائدہ آپ کے عمل کا ہوتا ہے، آپ کے جو ریئیکٹ کا ہوتا ہے، وہ بچوں کے اندر بہت تیزی سے آتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے، والدین اگر جھوٹ بولیں گے، تو بچوں کو آپ 100 مرتبہ سمجھائیں کہ سچ بولا کرو، سچ بولا کرو، وہ بچہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ آپ کے والدین کو خود دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے اس نے. اگر آپ بے نمازی ہیں، والدین اگر بے نمازی ہیں اور وہ بچوں کو 100 مرتبہ کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، بچہ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھے گا جب تک آپ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھے گا. تو والدین کا بڑا کردار ہے تربیت کے اندر. ہم کب تک صرف گفتار کے غازی بنے رہیں گے، صرف بول کے اوپر، صرف باتوں کے اوپر تربیت کریں گے؟ اپنے عمل سے تربیت ہم نے کرنی چھوڑ دی اپنے بچوں کی. ہم نے اپنے عمل سے تربیت کرنی بچوں کی چھوڑ دی، اسی وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. بچوں جو نافرمان ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں 80% اس کے اندر، 80% اس کے اندر نقصان والدین کا ہوتا ہے. 80% نقصان والدین کا ہوتا ہے. والدین نے اپنے بچوں کی عملی تربیت کی ہی نہیں ہے، صرف باتوں کے اوپر کام چلایا ہے. اور باتوں کے اندر بھی کام کیا چلایا ہے کہ اگر بچے نے غلط کیا تو 2 چماٹ لگا دیا، بچوں نے کچھ غلط کیا تو 2 ڈانٹ. ٹھیک ٹھاک طریقے سے نہ اس کو سمجھانے کی، نہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس کو بیٹھے اس کو سمجھائے. نہیں، آپ نے فٹافٹ بچے نے کوئی کام کیا 2 چماٹ لگایا اور بات ختم ہو گئی. اس سے بچے کی تربیت تھوڑی ہوئی ہے، بچہ اور بگڑ رہا ہے آپ کا، اور بچہ باغی ہو رہا ہے. تو یہ چیز بہت ضرورت ہے والدین کو سوچنے کی. اگر بچہ نافرمانی، اگر آپ کا بچہ نافرمانی کر رہا ہے تو اپنے اندر سوچیے کہ میرے اندر کیا کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ میری نافرمانی کر رہا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے. اور اسی اسٹیج پہ پہنچے گا کہ بہت ساری جگہوں پر والدین کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے باغی ہو جاتے ہیں، بچے نافرمان ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو عملی تربیت کریں، دکھائیں، بولنے سے زیادہ کر کے دکھائیں، نماز پڑھ کے دکھائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. جب والدین کو بچے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، بچوں کے اندر خود احساس پیدا ہوگا، وہ نماز پڑھیں گے. اور بچہ، والدین اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور والدین 100 مرتبہ اس کو بولیں گے نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو بچے کے ذہن میں یہی بات ہے کہ میرے والدین تو نماز پڑھتے ہی نہیں، بس بولتے رہتے ہیں، وہ تو خود پڑھتے ہی نہیں، میں کیوں پڑھوں. تو یہ چیز جب انسان کے اندر شروع سے، اور انسان جب بچے کے اندر اگر بچپن میں ہی کوئی بات سکھا دی جائے تو وہ انسان کے بڑے تک رہتی ہے، 55 تک رہتی ہے. ایک مشہور محاورہ ہے کہ جو چیز بچپن میں سیکھ لی جائے وہ 55 تک یاد رہتی ہے. تو بچپن کے اندر اگر آپ نے بچے کی تربیت اگر آپ نے صحیح کی ہے، اور عملی تربیت کی بات کر رہا ہوں، قولی تربیت نہیں، باتوں کی تربیت نہیں کہ بات اچھی کر لی، نصیحتیں بہت ہی اچھی اچھی کرنے والے ہیں، بہت لوگ اچھی نصیحت کرتے ہیں. اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کا کردار ہوتا ہے. آپ کا کردار کیسا ہے، آپ نے بچے کے ساتھ اپنے معاملات رکھے ہوئے کیسے ہیں. آپ نے کبھی بچے کے سامنے بچے کو صدقات کرتے ہوئے بچوں کو دکھایا کہ میں صدقہ فقیر کو دے رہا ہوں یہ پیسے؟ جب وہ دیکھے گا تو وہ بھی دے گا، اس کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہوگی کسی کی مدد کرنے کی. تو یہ چیزیں بچوں کو عملی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم عملی تربیت کے اوپر آئیں بچوں کے اندر. ہم صرف قولی تربیت کے اوپر، باتوں کی تربیت کے اوپر صرف ہمارا گزارا چل رہا ہے، اسی وجہ سے بچے پیچھے ہیں. جب تک آپ کا عمل صحیح ہوگا بچے بھی آپ کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خرابی، کوئی معاملات ہو، کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے اندر ہو، تو اس کو بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں. بچوں کے سامنے ایسے ہی پیش آئے کہ بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے آپس میں. پھر اگر آپ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے، بچوں کے اندر وہ چیز آئے گی، اور کل کو وہ بچہ بھی اپنی پھر بیوی سے، اپنے دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرے گا. یہ ایک والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہونے والی چیزیں ہیں.
تو بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ڈسکس جس کی وجہ سے بچوں کا ذہن خراب ہو، بچوں کے معاملات خراب ہو. بچوں کے سامنے ہمیشہ محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. تو فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ ہے ہمارے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. فرمایا ربنا وتقبل دعا. اچھا، اس کے اندر عملی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہنے. آپ آپ میں سے، ہم میں سے اگر ہم غور کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے تو بہت دعائیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا آگے بڑھ جائے. اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے. والدین کی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، لازمی کرنی چاہیے. لیکن ہم اسلام کے بارے میں اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ میرے دعاؤں کے اندر یہ کتنا حصہ شامل ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے بچے کو نمازی بنا دے، میرے بچے کو روزے رکھنے والا بنا دے، میرے بچے کو ایک دوسرے کا کام آنے والا بنا دے. اپنے والدین کو اپنے اندر غور کرنی چاہیے کہ میری دعاؤں کے اندر یہ دعائیں کتنی پرسنٹ ہے، کتنی فیصد ہے. یہ اسلام کی جو دعائیں ہیں یہ بچے کو انسان بنائے گا. آج ہم مسلمان انسان بچے کو ڈاکٹر بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں، انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کاش ہم اچھا انسان بنانے کی بھی کوشش کر لیں. اچھا انسان بنا، جب انسان سب سے پہلے نمبر پر اچھا انسان ہے پھر ڈاکٹر ہے، اچھے پہلے نمبر پر اچھا مسلمان ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو انسان بنانے کی کوشش کی نہیں ہے. ہماری ساری توجہ اس کی پڑھائی پر، ہماری ساری توجہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. ہم اپنے بچے کو دوسرے کام کے لیے تو اٹھاتے ہیں، دوسرے کام نہیں، ہم نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھاتے. آج کوئی بھی والدین غور کریں، ہر بچہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے. آدھا ایک گھنٹہ پہلے، فجر کا وقت بھی تقریباً اسی وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھائے، نماز کی نیت سے اٹھائے. وہ اس کے اندر، اس کی تربیت کے اندر بھی آئے گا، پھر اس کے اندر شامل ہوگی یہ بات کہ مجھے نماز کے لیے اٹھنا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے اسلام سے بھی دور ہے، والدین سے بھی دور ہے، پھر نافرمانی بھی کرتے ہیں. پھر ہم اپنے بچوں کو ہی کوستے ہیں کہ میرے بچے کیسے ہو گئے، نافرمانی ہو گئے. اس میں آپ کا بہت بڑا قصور ہے کہ آپ کے بچے نافرمان ہیں یا ہمارے بچے نافرمان ہیں. اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی، اپنے بچے کی عملی تربیت کرنے کی. فرمایا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب آپ تو دعا قبول کرنے والے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا وتقبل دعا، اے ہماری دعاؤں کو کیا کر، قبول فرما. آگے فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدیہ. دیکھیں یہاں پہ بھی بڑا عجیب مضمون. فرمایا ربنا اغفر لی، اے میرے رب ہماری مغفرت کر، میری مغفرت کر. آگے فرمایا ولی والدیہ، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. میرے آنے والے میرے جو والدین ہیں اگر وہ دنیا میں حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور اگر حیات نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے جو گناہ، جو بھی معاملات ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دے. فرمائے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، میری بھی مغفرت فرما، میرے بچے کی بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مسلمانوں کی، فرمایا وللمؤمنین، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کا دن ہے، یعنی اس دن کے لیے مغفرت فرما دے کہ جس دن حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، وہاں پر بھی کسی کے گناہ باقی نہ ہو، سارے گناہ مٹ چکے ہوں اور حساب کتاب اچھے ہو. تو اس دعا کے اندر ایک بہت بڑی جامع دعا ہے. اس کے اندر اپنے لیے دعا آ گئی، اپنے بچوں کے لیے آ گئی، اپنے والدین کے لیے آ گئی، اور تمام لوگوں کے لیے آ گئی دعا. تو یہ بہت بڑی جامع ہے. اس کو عام طور پر بھی چلتے پھرتے بھی اس دعا کو دل کے ساتھ ترجمہ سمجھتے ہوئے اس دعا کو مانگنی چاہیے. یہ مانگیں گے، اس کا تجربہ 40 دن آپ اس دعا کو مانگے، انشاءاللہ جو بچے نافرمان ہیں، جو بچے بے نمازی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس دعا کی برکت سے بچے انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن عملی تربیت ضروری ہے، یعنی آپ بھی نماز پڑھتے ہوں، بچے آپ کو بھی دیکھیں کہ نماز پڑھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ تو غافل بیٹھے ہیں نمازوں سے، دعائیں بس لگی پڑے ہیں میرے بچوں کو نمازی بنا دے، بچوں کو نمازی. جب تک آپ کو بچہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گا، وہ بچہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ بچہ نماز نہیں پڑھے گا. تو انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی حیثیت سے
بچوں کی، ہم بچوں کے حقوق پر تو بہت باتیں کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں کہ بچے کے والدین پہ یہ حقوق ہے، بچے والدین کی نافرمانی نہ کریں، یہ نہ کریں، پھر قرآنی آیات اف کے اف نہ کریں، یہ ساری چیزیں برحق، سب اچھی جگہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ والدین کا حق، والدین کے سے بڑا اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی پر ہے تو والدین کا ہے، ساری چیزیں حق ہیں، لیکن والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین کے اوپر لازم ہے، تو معاملہ دونوں طرف سے جب ہوگا تب صحیح چلے گا۔ بچے آپ سے یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے بچے کے اوپر کوئی محنت نہ ہو، کوئی تربیت نہ ہو، اور میرے بچے میری فرمانبرداری کریں، میری بات مانیں، تو یہ آپ بھول جائیں۔ جب تک بیج، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بیج نہیں بوگے اچھا، تب تک اچھا پودا نہیں نکلے گا۔ تو یہ بچے ایک پودے کی مانند ہے، آپ کے لیے کھیتی کا مانند ہے، اچھا بیج بوئیں گے، اچھا پانی ڈالیں گے، اچھی تربیت کریں گے، یہی پودا آپ کے لیے سرد و شاداب بنے گا، آپ کے لیے کل سر کے اٹھانے کا باعث بنے گا، آپ کو عزت و کامرانی کا باعث یہی بچہ آپ کو بنے گا۔ تو بہت والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خاص طور پر بہت اچھی طریقے سے تربیت کریں، عملی تربیت کریں، کر کے دکھائیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ان کو کر کے دکھائیں کہ یہ کرنا ہے۔ جب آپ کر کے دکھائیں گے تو وہ بچہ آپ کو فالو کرے گا اور پھر وہ آپ کی بات کو مانے گا، اور ایک اچھا بچہ، ایک انسان کا بچہ، اور بہت شریف بچہ اور بہت نیک بچہ پھر وہ آپ کو ملے گا، اور یہی بچہ پھر آپ کے لیے کل قیامت کے دن باعث برکت اور باعث مغفرت کا سبب بھی بنے گا۔ تو یہ ہم نے اس کے اوپر پھر درود شریف کے بعد، درود شریف کی دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے، پھر دوسرے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے اندر بہت ضروری نہیں ہے کہ پورا گردن مڑا کے پیچھے دیکھیں، بلکہ صرف اتنا دیکھ لیا جائے کہ آپ کے کندھے نظر آ جائیں، بس یہی سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں سلام پھیرنے کا مطلب فرشتے جو اس طرف بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام بھیجنا ہوتا ہے، اور اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اس طرف جو جتنے بھی لوگ آپ کے بیٹھے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں سب کو سلام پھیر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرے ہاتھ کی طرف یہ سلام پھیرا جائے گا، اور اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ پھر نماز کے بعد نماز کی دعا پڑھنی چاہیے، سنت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہم انت السلام، اے اللہ آپ پر سلامتی ہو، ومنک السلام، اور آپ ہی کے لیے سلامتی ہے، آپ ہی سے سلامتی ہے، آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ ہی سلامتی کرنے والے ہیں، ہم پر سلامتی نازل کرنے والے ہیں، تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، آپ ہی کی ذات برکت والی ہے، اور آپ ہی کی ذات بلند و بالا ہے اور بزرگی والی ہے، عظیم ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں۔ تو آیت الکرسی اور دعائے قنوت کا بھی انشاءاللہ ترجمہ میں بتاؤں گا۔ تو یہ نماز آج ہماری کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر عملی طریقہ بھی نماز کا میں نے آپ کو بتلا دیا، اور تھیوری جو پڑھنے والی چیزیں جو تھیں وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کل نوافل کے اوپر کچھ بات کرنی تھی۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ چل رہا ہے، آج تقریباً آدھا رمضان ہونے کے قریب ہے، نصف رمضان ہمارا تقریباً ایک دو دن بعد ختم ہو جائے گا، تو ہمیں رمضان کو قیمتی بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر، دوسرے مہینوں کے اندر ہمیں تو اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم نوافل پڑھ سکیں یا دوسری چیزیں پڑھ سکیں، تو یہ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ، بہت آسانی کے ساتھ ان مہینے کے اندر ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، وقت ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی سی بس اگر کوشش انسان محنت کر لے، کوشش کر لے، تو نوافل کا وقت مل جائے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی ایک مہینے کی بات ہے، اگر اس مہینے میں آپ تھوڑی محنت کر لیں گے اچھے نتیجے آئیں گے۔ جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے پرچے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے امتحانات چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے سمجھا، وہ بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا ہوتا یا جا رہا ہوتا تو اس کو ہم کیسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب ایک ہفتے کی بات ہے، محنت کر لو، رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔
اس طرح سمجھاتے ہیں نا، موٹیویٹ کرتے ہیں بچے کو. ہمیں تمہیں پورا سال تھوڑی پڑھنا ہے، 1 مہینے کی بات ہے بھائی، 1 مہینے امتحان کی تیاری کر لو، اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ. یہ پھر والدین وہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں یہ گفٹ دوں گی، یہ کروں گا، یہ تو بچہ پھر اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ تسلی اپنے آپ کو بھی دیں، جیسے بچوں کو دیتے ہیں اپنے آپ کو، کہ 1 مہینے کی جو بات ہے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، اس کے نتائج پھر بہت اچھے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے انعامات پھر بہت اچھے دیں گے. اپنے آپ کو بھی اس طرح موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو بھی اس کے اوپر ابھاریں. تو نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور نوافل کا ثواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کے علاوہ اگر نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب ملے گا. وہی نفل رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں پڑھیں گے تو وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا. تو یہ بڑا قیمتی ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے. بہت اچھی آپ کے پاس ایک آفر آئی ہوئی ہے. اس کے اندر نماز کو زیادہ، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کے اعمال کے اندر بہت زیادہ پھر اس سے اضافہ ہوگا. سب سے پہلی بات، تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کا افضل وقت تو یہ ہے کہ جب رات کا 1 2 حصے یا 3 حصے جب گزر جائیں، پھر اس موقع پر تہجد کی نماز پڑھی جائے. یہ تہجد کی نماز بہت عظیم نماز ہے، بہت بڑی نماز ہے. اگر اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی عمل ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز انسان کو بہت زیادہ جلدی نیک بناتی ہے، بہت زیادہ جلدی اس کے معاملات کو حل کرواتی ہے. لیکن فرائض کے ساتھ ہو، یعنی فرائض سے دور ہے اور تہجد پڑھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس تہجد کا، کیونکہ فرض پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر پھر نوافل ہے. فرائض کے ساتھ اگر تہجد کے اندر آپ کی پابندی ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ بہت آگے پہنچیں گے، بہت آگے آپ کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے. تو رمضان کا مہینہ، سحری سے چند منٹ پہلے، آپ 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے تھوڑا سا وقت نکال لیں. 4 رکعت، 8 رکعت، جتنی توفیق ہے، 2 رکعت، بھلے 2 رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنی آپ کو توفیق مل رہی ہے، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. اور اس کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، کہ جب تک رات کو ہم سوئیں گے نہیں تو بعد تہجد کی نماز نہیں. ہاں، افضل یہی ہے کہ رات کو تھوڑا بہت سو لیا جائے، پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی جائے، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص، جیسے عام طور پر روٹین ہوتی ہے کہ رمضانوں کے اندر بہت سے لوگ پھر راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے یا کچھ ایسا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سونا ہے، ہاں افضل ہے. تو اگر آپ جاگ کے بھی آپ نے رات گزاری ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں سحری سے چند منٹ پہلے، 10 منٹ نکال لیں. وہ 10 منٹ کے اندر 4 رکعت آپ کے آرام سے ہو جائے گی. تھوڑی سی اللہ سے مانگ لیں، دعا کر لیں. یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہو، اللہ کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی رزق دینے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اس کو مغفرت دوں. یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس میں اپنے پیاروں کو بھی، اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ لیں، اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چند وقت نکال لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں. اس کے علاوہ فجر کے بعد ایک نماز نفل ہے، اشراق کی نماز جسے کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اور ذکر و اذکار کرتے کرتے اشراق کا وقت داخل ہو جائے اور 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے، فرمایا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا. کہ مقبول، انسان اتنی محنت کر کے جا رہا ہے حج کرنے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا حج قبول ہوگا بھی نہیں ہوگا. محنت تو کی، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی وعدہ فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھو گے تو مقبول حج کا، کہ حج قبول ہو گیا، ایسا ثواب ملے. تو یہ بہت بڑی تھوڑی سی محنت ہے. فجر کے بعد آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 4 رکعت، جتنی توفیق ہو اشراق کی رکعت نماز پڑھ لیں. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت آتا ہے. چاشت کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے چاشت کی نماز پڑھی تو اس کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور چاشت کا وقت آج کے وقت میں میرے خیال سے 8:30 9 بجے کا وقت، یہ چاشت کا وقت ہے. اس وقت اگر اٹھ جائیں،
اگر تھوڑی سی محنت کر لیں 2 رکعت 4 رکعت، اگر اٹھے ہی ہوئے تو اور ہی اچھی بات ہے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں۔ یہ رمضان کے علاوہ تو پھر آپ کو کہاں وقت ملے گا، رمضان کے اندر ہی وقت مل جاتا ہے، بندہ نکال لیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، چاش کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ پھر اور دوسری نفل کون سی جو میں مشہور و معروف نوافل بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ اور بغیر نیت کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ثواب، لیکن جو مشہور و مخصوص نوافل ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پھر مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ اوابین کی 6 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت اوابین کی ہے، اس کے اندر آپ مشکل سے میرے خیال سے 6 رکعت پڑھنے میں 10 منٹ لگیں گے، تو 10 منٹ نکال کے آپ 10 منٹ نکال کے 6 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے معاملات میں لگ جائیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اوابین کی نماز پڑھی اس کے پچھلے 12 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگ رہا، بہت زیادہ محنت نہیں لگ رہی، چند نوافل ہے، چند رکعت 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، 6 رکعت بہترین ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت کی نیت بھی پڑھ رہا ہے، 4 رکعت بھی پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو 4 رکعت کا اجر ضرور ملے گا، کوئی اجر سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اوابین کی جو اصل نماز ہے وہ 6 رکعت ہے، لیکن اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، نوابین کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لے، ثواب ملے گا۔ تو یہ کچھ نوافل ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے انسان کے، اس سے پھر اعمال کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہی ایک مہینہ ہوتا ہے، انسان جتنے کر لے محنت کر لے، باقی پھر سالوں میں فرائض کا وقت بھی نہیں ملتا انسانوں کو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس رمضان کو پھر قیمتی بنا لیں، اور اسی طریقے سے رمضان قیمتی بنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے جو سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی طرح جو قرآن کا حکم ملا کہ فتبینوا کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، یہ جو میسج ملا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔